اب عملیات ہے بھائی، جیسے جسمانی امراض ہیں ایسے روحانی امراض بھی ہیں، اور روحانی امراض زیادہ ہیں جسمانی امراض سے زیادہ ہیں۔ یہ تو سائنس ابھی میڈیکل سائنس ابھی آئی ہے نا، مگر تو 300 سال پہلے آئی ہوگی۔ ایک بات میں کہتا ہوں 300 سال پہلے آئی ہوگی۔ اس سے پہلے لوگ کیا مر جاتے تھے؟ اس سے پہلے لوگوں کو امراض نہیں آتے تھے۔ کس طرح سے علاج ہوتا تھا؟ یہ قرآن سے ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں قرآن میں شفا ہے۔ لوگ یہ دم سے اور تمام مختلف جائز تعویذات سے علاج کرتے تھے لوگوں کا، ان کو فائدہ ہوتا تھا۔ پھر حکمت بھی آئی، کچھ بڑے بڑے حکیم آئے جنہوں نے علاج کرا، تو یہ ہمارا علاج کا طریقہ کار ہوتا تھا۔ اب میں نہیں کہہ رہا میڈیکل سائنس اسے علاج کرانا منع ہے، کرائیں، جہاں سے بھی علاج ہوتا ہے آپ کو فائدہ ہو رہا ہو آپ علاج کرائیں اس کا۔ لیکن جب آپ روحانی علاج بھی ساتھ میں دیکھیں نا، آپ کے ساتھ کوئی روحانی مسئلہ ہے، آپ کا مرض بگڑے جا رہا ہے، بہت سارے مریض ایسے ہوتے ہیں ہمارے پاس آتے ہیں کہ ڈاکٹر پریشان ہو گئے، ٹیسٹ کرے آ رہے ہیں، ٹیسٹ پہ ٹیسٹ ہو جا رہے ہیں، سب چیزیں آ رہی ہیں، سب رپورٹس اوکے ہیں، اس کے باوجود مسئلہ ختم نہیں ہو رہا۔ تو پیارے بھائی آپ کسی روحانی معالج کے پاس چلے جاؤ۔ اچھا اب وہ جائے کس کے پاس؟ دس تو اس کے اندر ایسے لوگ آ کے بیٹھے ہوئے کچھ بھی نہیں جانتے ہیں، اور وہ بیٹھے ہوئے علاج کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے، بلکہ ان کی جیبیں خالی کرا رہے ہوتے ہیں۔ اور خواتین ہیں بیچارے، ان کی عزت بھی جا رہی ہے، عزت نہیں بھی جا رہی تو بیٹھی ہوئی ان کے جگہوں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، خانقاہوں میں ان کے آستانوں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، اور ہر ہفتے ان کو بلایا جا رہا ہے بیچارے۔ اچھا وہ جو علاج کرنے والے ہیں وہ خود بیچارے شریعت کو نہیں جانتے، وہ خود نہیں جانتے دم درود کیا ہوتا ہے، ان کو سورہ فاتحہ کہہ دو پڑھنے، وہ ان کو نہیں پڑھنا آتی، ان کو یاد بھی نہیں ہوگی۔ ایسے بہت بہت سرکاریں آتی رہتی جاتی رہتی ہیں، صحیح ہے۔ تو اب وہ روحانی معالج کے پاس کہاں جائے بیچارہ؟ اس کو تو نہیں پتہ کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے۔ فن ہے نا بھائی، قرآن میں ہے کہ ہر فن کا ماہر ہوتا ہے، جو فن کا ماہر اس کے پاس جاؤ۔ ہم کہتے ہیں اگر آپ کو ہارٹ کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، آپ ڈاکٹر جو ہارٹ اسپیشلسٹ ہے آپ ان کے پاس جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر روحانی کوئی مسئلہ ہے، آپ کو تو نہیں پتہ چلا نا کہ روحانی مسئلہ ہے، آپ میڈیکل علاج بھی کراؤ اور روحانی علاج بھی کراؤ، لیکن اب اس کے اندر آپ چیک کیسے کرو کہ جو اچھا ڈاکٹر تو آپ کو پتہ ہے بھائی 10 لوگوں نے اس پہ وہ کہہ دیا، بھائی ڈگری بھی ہے اس کے پاس، پریکٹسنگ بھی رہا ہے، فلاں ہاسپٹل میں اس نے ہاؤس جاب کی ہے، تو اس میں تو اتنا ڈاؤٹ نہیں ہوتا۔ تو روحانی جو علاج وغیرہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر تو ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس کے اندر 2-3 چیزیں مین ہیں جس کے اندر آپ اس کو دیکھ لو۔ ایک سب سے پہلے دیکھو کہ وہ علاج کر کس طرح کا رہا ہے۔ وہ مجھ سے شتر مرغ کے انڈے منگوا رہا ہے، الو کے انڈے لے آؤ، کوے کے پر لے کر آ جاؤ، میں اس سے وہ نکال کے آپ کو دوں گا تو یہ ہوگا وہ، تو پہلے بھاگ جاؤ وہاں سے، کچھ بھی نہیں کر رہا۔ پہلی بات، جو صحیح کرنے والا بندہ ہوگا سب سے پہلے علاج شروع کرے گا قرآن سے، مسنون دعاؤں سے، آپ کو پڑھنے کے لیے دے گا، آپ کو اعمال پہ لگائے گا، سب سے پہلے آپ کو اعمال پہ لگائے گا، آپ کی نمازوں کو پکی کرائے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کی نمازیں پکی ہوں گی، اس کا مسئلہ 70% ایسے ختم ہو جائے گا، صحیح ہے، جو دیندار بندہ ہوگا۔ پھر خود جب وہ علاج کر رہا ہوگا تو اس کا بنیاد جو ہوگی وہ قرآن، مسنون دعائیں ہوں گی، کچھ مجربات ہوں گے اس کے جو جائز ہوں گے، شرعی اس کے اندر دائرے کے اندر آتے ہوں گے، اس کے ذریعے علاج کرے گا۔ اس کی جگہوں پہ خواتین بے پردہ نہیں بیٹھی ہوں گی، وہ دم کر رہا ہوگا، پتہ چل رہا ہوگا کہ پڑھ کیا رہا ہے۔ آج کل تو وہ اور مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں کرتے ہیں، کیا کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، کوئی کسی کی کیلیں نکل رہی ہوتی ہیں، کسی کی کچھ نکل رہا ہے، زنجیریں نکل رہی ہوتا ہے، تماشا بنایا ہوا لوگوں۔ اچھا لوگوں کے رش بھی وہاں پہ ہوتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ ذرا کمالات دیکھنے کے شوقین ہوتے ہیں۔ تو یہی میں اصل میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ کمالات کی آڑ بنا کے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ پیارے بھائی آپ صحیح معالج کے پاس جاؤ، ہاں ٹھیک ہے، اس کا علاج تھوڑا دیر لگے گا، آپ کو 2 مہینے 3 مہینے لگیں گے، آپ کو کمالات نہیں دکھا رہا، کچھ پریاں گھومتی ہوئی آپ کو نظر نہیں آ رہی ہیں، کچھ زنجیریں نہیں نکل رہی، آپ کو فائدہ ہو رہا ہے نا، بس آپ اس پہ اعتماد کریں۔ صحیح تو العقیدہ ہو، یہ نہیں کہ آپ کسی اور بندے کے پاس چلے گئے، اس نے آپ کا عقیدہ ہی خراب کر دیا اس چکر میں، آپ جو ہیں وہ کسی اور کے چکر میں پڑ گئے اپنے آپ کو صحیح کرنے تھے، آپ کا دین سے مرض تو آپ کو لگا رہا، دین سے بھی آپ فارغ ہو گئے۔ تو یہ بندہ اس میں بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے احتیاط کر لیں۔